اہل سنت و جماعت میں جتنے بھی صحابہ ہیں وہ تمام کے تمام عادل یعنی عدل والے ہیں، انصاف والے ہیں، اور ہم الحمدللہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمارے ایک ہاتھ میں دامن اصحاب رسول ہے اور ہمارے دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت رسول ہے۔ آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے، کوئی صحابہ کی بات کرے گا تو اہل بیت کی بات نہ کرے گا، کوئی اہل بیت کی بات کرے گا تو صحابہ کی بات نہ کرے گا۔ ہم وہ ہیں کہ جو وسعت قلبی کے ساتھ ذکر صحابہ بھی کرتے ہیں اور ذکر اہل بیت بھی کرتے ہیں۔ جو خلفائے راشدین ہیں ان میں جو ترتیب ہے ہمارے نزدیک افضلیت کے اعتبار سے بھی وہی ترتیب ہے کہ جو پہلے خلیفہ بنے وہ بعد والوں سے افضل۔ اب اس میں ہم کہتے دلیل کیا دیتے ہیں سمجھانے کے لیے بات بتاتے ہیں کہ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب افضلیت ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کیا آپ اس لیے یہ بات کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو افضلیت والا جو عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ چونکہ وہ پہلے خلیفہ بنے اس لیے افضل ہے؟ ہم کہتے ہیں اس لیے چونکہ وہ افضل تھے اس لیے پہلے خلیفہ بنے، چونکہ وہ افضل تھے۔ افضلیت خلافت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ پہلی خلافت افضلیت کی وجہ سے، چونکہ ان کی افضلیت کو تو قرآن نے بیان فرمایا اتقاکم، ٹھیک ہے، قرآن یہاں پر مراد حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے، تو پہلے خلیفہ بنے اس لیے افضل ہے؟ نو، عقیدہ ہمارا یہ ہے چونکہ افضل ہے اس لیے پہلے خلیفہ بنے، چونکہ جو سب سے افضل تھا اسے سب سے پہلا خلیفہ منتخب کیا گیا، تو یہ ترتیب خلافت ترتیب افضلیت۔ اسی طرح نفس صحابیت یعنی صحابی ہونے میں تمام صحابہ برابر، جیسا کہ نفس نبوت یعنی نبی ہونے میں سب انبیاء برابر۔ جس طرح انبیاء میں ترتیب ہے کہ بعض نبی بعض نبیوں سے افضل ہیں، اور تیسرے پارے کے آغاز میں اللہ نے خود فرمایا کہ تلک الرسل، یہ تمام رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں سے بعض کو دیگر بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو جس طرح انبیاء اور رسل میں فضیلت کا فرق ہے اسی طرح تمام صحابہ نفس صحابیت میں مساوی برابر، لیکن فضیلت کے اعتبار سے صحابہ کرام میں بھی فرق ہے، اور تمام صحابہ کرام میں سب سے بڑی فضیلت اور سب سے اعلیٰ فضیلت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمائی، اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم، اس کے بعد حضرت عثمان غنی، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور پھر دیگر ترتیب۔ اب ایک اور بات سمجھیے کہ ایسا ممکن ہے کہ ایک افضل ہو دوسرا اس کے مقابلے میں کم فضیلت رکھتا ہو، لیکن اس کم فضیلت والے میں کوئی ایسی خصوصیت ہو جو افضل میں نہیں، اسے کہا جاتا ہے خاصہ، ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، کہ جس میں پایا جائے اس کے غیر میں نہ پایا جائے۔ تو صحابہ کرام میں ایسے کئی صحابہ کرام ہیں کہ جن کی خصوصیت ہے، جیسے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی شہادت، وہ تنہا گواہی دیں تو آقا کریم نے ان اکیلے کی گواہی کو دو گواہیوں کے برابر قرار دیا، تو وہ ان کی خصوصیت ہو گئی۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام میں کوئی نہ کوئی خصوصیت کسی نہ کسی میں موجود ہے جو دوسرے میں نہیں۔ خصوصیت دلیل افضلیت نہیں ہے، جو ترتیب ہے وہ بیان کر دی گئی کہ اس کے مطابق افضلیت کا مقام ہے۔